اس پروگرام میں جن لوگوں نے اپنا تعاون کیا، جن کے اشتراک سے، جن کی محبتوں کے ساتھ ہم نے اس سفر کو جاری رکھا ہے، ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز جناب ابو طلحہ جمال قاسمی، جو تعمیر ایجوکیشن ویلفیئر ٹرسٹ کے جنرل سیکریٹری ہیں، انہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں کو آرگنائزر کے طور پہ ہمارا ساتھ دیا۔ میں اس شعر کے ساتھ کہ گم کہیں سمتے سفر تھی راہبر کوئی نہ تھا، گم کہیں سمتے سفر تھی راہبر کوئی نہ تھا، ایک دریائے علم تھا ہم سفر کوئی نہ تھا، دل کے زخموں کو عطا کرنا تھا لفظوں کا لباس، اور اظہر مقصد عرض ہنر کچھ بھی نہ تھا۔ تو یہ ایک غم ہے کہ کسی طرح کے ایک سمت سفر ہم طے کر دیں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ جناب ابو طلحہ جمال قاسمی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ابتدائی گفتگو پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ وامتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی علیہ الصلاۃ والتسلیمات خیر الناس من ینفع الناس، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب دانش ریاض صاحب کا، جن کا تعلق اور رہن سہن اور ان کا دائرہ کار ممبئی ہے، جو یہاں سے 2000 کلومیٹر دور ہے، اس کے باوجود الحمدللہ انہوں نے ہمارے شہر کی اور ہمارے علاقے کی فکر کی، اور یہاں پہ وہ ایک اہم سیکشن اور شعبہ جو بالکل خالی چلا آ رہا تھا، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ معیشت، تجارتی اور معاملات اور لین دین کے لائن سے اسلامی رہنمائی کرنا اور فکر کرنا، اس سلسلے میں اگر کوئی آرگنائزیشن ہے تو معیشت اس میں سر فہرست ہے یقیناً۔ میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کلکتے کو اپنا دائرہ کار بنایا ہے، اور 24 جنوری 2021 میں اسی آڈیٹوریم میں ہم لوگوں نے 9th آل انڈیا مائنورٹیز بزنس سمٹ کیا تھا، اور الحمدللہ آج 10th کر رہے ہیں۔ میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ تعمیر ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا جنرل سیکریٹری ہونے کے ناطے ہماری پوری ٹیم یہاں موجود ہے۔ ہمارے ٹرسٹی جناب شہریار شبلی صاحب موجود ہیں، اور شہنواز اسلام صاحب موجود ہیں، ہمارے دیگر رفقاء اکرام یہاں موجود ہیں، وہ آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس بہت اہم دینی معاملات کے اوپر غور و فکر کرنے اور سوچنے کی تھوڑی سی توفیق دی، جس کی وجہ سے آج یہاں جمع ہوئے۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں یہ کہا کہ یہ قرآن یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور اس میں کسی شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے جو متقین ہیں، اور متقی وہ ہے، اس کی تعریف کہیں ادھر ادھر سے کرنے کی ضرورت نہیں، خود رب ذوالجلال نے کیا ہے، جو غیبی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا جائے، بس آنکھ بند کر کے اسی میں نفع اور اس کے خلاف چلنے پر نقصان، اس بات پر بالکلیہ یقین کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اقامت صلاۃ کا کام کرتے ہیں۔ اگر میں اقامت صلاۃ کی ڈیٹیل آپ کے سامنے بیان کروں تو اس میں تجارت، معاشرے کے بارے میں فکر کرنا، معاشرے کی خیرخواہی کرنا، تعلیم و تعلم کی اور تربیت کی فکر کرنا، چھوٹے اور بڑوں کے زندگی کو سنوارنے کی فکر کرنا، یہ ساری چیزیں اقامت صلاۃ کے اندر آتی ہیں۔ امت کے صفوف میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی اقامت صلاۃ کا ہی ایک حصہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو تیسری صفت بیان کی کہ اللہ نے جو ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے اس میں امیر، اللہ نے صاحب نصاب کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے کسی ایسے شخص کا ذکر نہیں کیا جس کے پاس اس طرح کے اتنے لمٹ میں مال دولت ہو، بلکہ ہر شخص کا ذکر کیا کہ متقی وہی ہو سکتا ہے جو کچھ بھی اس کو مال دیا گیا ہے وہ امت کے لیے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کی نفع رسانی کی فکر کرے۔ انہی ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے تعمیر ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا قیام عمل میں آیا شہر کلکتہ کے اندر 2017 میں، جبکہ اس سے جڑے ہوئے لوگ سالوں سے
تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ 10-15 سال سے وہ دینی، دنیاوی اور تربیتی فکروں میں لگے ہوئے تھے، لیکن چند لوگ جب متحدہ طور پر ایک فکر کو لے کر جمع ہو گئے تو ان لوگوں نے مل کر تعمیر ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا قیام عمل میں لایا ہے۔ یہ ایک معتبر تعلیمی، رفاہی، سماجی اور رجسٹرڈ ادارہ ہے جو قانونی اعتبار سے پورے ملک میں خدمات انجام دے سکتا ہے، اور الحمدللہ مغربی بنگال کے اندر تو ہم لوگوں نے تقریباً 40 لوکیشن میں خدمات اپنے انجام دیے اس لاک ڈاؤن کے اندر، اور الحمدللہ تقریباً 80 ٹن تک ہم لوگوں نے راشن اللہ کے توفیق سے اور آپ حضرات کے تعاون سے تقسیم کیا الحمدللہ۔ ٹرسٹ سے منسلک ذمہ داران زندگی کے اعلیٰ معیار و مقام پر فائز ہیں، لہٰذا ٹرسٹ سے کسی بھی قسم کا مالی مفاد مقصود نہیں۔ یہ ٹرسٹ ارکان ٹرسٹ، ممبران اور مخلص عوام کے تعاون، زکوٰۃ، عطیات اور ان کے مخلصانہ ممبرشپ والے تعاون سے مستند علماء اکرام اور مفتیان اعظام کی رہنمائی میں اپنی تمام تر خدمت انجام دے رہا ہے۔ بالخصوص امت کا وہ طبقہ جو نہایت کمزور اور ناتواں ہے، ان کی تعلیمی، معاشی اور صحت کے میدان میں ہر ممکن مدد کرتا ہے، اور اس کے لیے ہم عدم کوشاں اور سرگردہ ہے۔ عزائم اور مقاصد ہمارے یہ ہے کہ ہم اسکول اور کالج کے طلباء و طالبات کو مکاتب اور اسلامک کوچنگ، ورکشاپ اور کلاسز کے ذریعے اسلامی ماحول سے جوڑ سکیں، اور آج کے اس بے راہ روی اور مسموم فضا سے بچا کر ان کے دین و ایمان کی تحفظ کی جا سکے، اور یہی بچے جب مستقبل میں ڈاکٹر، وکیل یا کسی بھی شعبے سے منسلک ہوں تو وہ قوم و ملت کے لیے مفید اور صحیح طور پر نفع بخش ہوں۔ اسکول، کالج، مختلف قسم کے ڈپلومہ کورسز، کمپیوٹر سینٹر، اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز اور دیگر تعلیمی ورکشاپ اور ادارے قائم کرنا تاکہ قوم و ملت کے اقلیتی طبقے کے اسکول کے طلباء و طالبات کی تعلیمی معیار کو مزید بلند اور بہتر بنایا جائے، اور طلباء و طالبات کی صحیح رہنمائی اور گائیڈنگ کے ذریعے مختلف مسابقتی امتحانات یعنی کمپٹیٹیو ایگزامز کی تیاری کروائی جائے۔ انشاءاللہ اس پہ بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں، جب تک اس لیول پہ نہیں پہنچتے ہیں تب تک ہم دوسرے اداروں کا تعاون کرتے ہیں اس سلسلے میں، اور ان کے اعلیٰ شعبوں کی راہ ہموار کی جائے۔ ملک و ملت کے اقلیتی طبقے کی تعلیمی، معاشی، سماجی اور اخلاقی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے گاہے بگاہے تعاون کرنا یہ ہمارے عزائم اور مقاصد میں سے ہے۔ ٹرسٹ کے تحت الحمدللہ بے شمار کام جاری ہیں، جن میں سے مدارس اسلامیہ کا قیام، مسلم اکثریتی آبادی والے علاقے میں معیاری و منظم مکاتب کا قیام۔ کلکتہ شہر میں تقریباً 6 برانچز ایسے ہیں جس میں تقریباً 600 بچے اور بچیاں زیر تعلیم ہیں۔ یہ جو بچی جس نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ رانی برلا، مہادیوی برلا کی اسٹوڈنٹ، اس کے بعد سیفی ہال کی اسٹوڈنٹ، اور پھر جوگمایا کالج سے پڑھی ہوئی ہے۔ یہ کسی مدرسہ اور انسٹیٹیوشن سے نہیں پڑھی، لیکن اس نے ادارے ایجوکیشن سینٹر میں کورس کیا، اور الحمدللہ آج وہ اس قابل ہے کہ بہترین قرآن کی تلاوت وغیرہ کر سکتی ہے، اور آج الحمدللہ وہ ٹیچر بھی بن چکی ہیں اس میں۔ تو یہ مکاتب کی ہماری الحمدللہ یہ کوششیں ہیں۔ خصوصاً امت مسلمہ کی بچیوں اور خواتین کے لیے مکاتب کا قائم کرنا یہ اہم عمل ہے۔ مدارس اسلامیہ، مساجد اور کمیونٹی سینٹر وغیرہ جیسے اداروں کو مضبوط کرنا اور مالی و فکری ہر ممکن تعاون کرنا، حقوق انسانی کی تحفظ، قومی و یکجہتی کے لیے مختلف ورکشاپ، سیمینار اور تربیتی پروگرام منعقد کرنا، مدارس اور اسکولوں میں زیر تعلیم کمزور اور غریب طلباء کو اسکالرشپ دینا، کریئر کاؤنسلنگ جیسے پروگرام منعقد کرنا، اور اچھے نمبرات سے کامیاب ہونے والے طلباء و طالبات کی انعامات وغیرہ کے ذریعے حوصلہ افزائی کرنا، میڈیکل ہیلپ کرنا، رمضان المبارک میں کمزور اور نادار گھرانوں میں افطار کٹ تقسیم کرنا۔ اس سال الحمدللہ تقریباً ہم لوگوں نے 2500 افطار کٹ تقسیم کیے تھے، دوسری جو پورے مہینے کے لیے الحمدللہ کافی تھا۔ سردی کے موسم میں سردی کے کپڑے، بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کرنا، جس کے ذریعے تقریباً 25 بیوائیں اور یتیم ایسے ہیں کہ ماہانہ طور پر پورے مہینے کا راشن ان کے گھروں پہ ہمارے والنٹیئرز پہنچاتے ہیں الحمدللہ۔ فزیکل فٹنس، جس کے لیے CCC اسپورٹس اکیڈمی توپسیہ کے اندر قائم ہے، جس میں ٹائیکوانڈو فار بوائز، ٹائیکوانڈو فار گرلز، ABC فار ینگ چلڈرن، اور ساتھ ہی ساتھ THC تعمیر ہیلتھ کیئر کے انڈر میں ہماری بہنیں جو پردے کے ساتھ جم میں نہیں جا سکتی ان کے لیے فزیکل فٹنس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مکس مارشل آرٹس کا بھی رات میں بڑی عمر کے لوگوں کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے۔ فزیکل فٹنس اور ضروری و مفید کھیل کو فروغ دینا، قدرتی آفات میں ریلیف، تعمیر کمپیوٹر اکیڈمی وغیرہ کا قیام ہے۔ ٹرسٹ کے ساتھ تعاون اور جڑنے کی شکلیں یہ ہیں کہ میری گزارش ہے کہ اپنے نیک، مفید اور مشوروں اور خصوصی دعاؤں سے ہم لوگوں کو نوازیں۔ ٹرسٹ کے ساتھ بحیثیت گلک ممبر، جو ہمارا ایک گلک ایک پروجیکٹ ہے جس کے ذریعے سے بہت مختصر
تعاون ہم لوگوں سے امید کرتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے بچے اور بچیوں کے اندر ڈیلی طور پر اپنے ضروریات زندگی سے بچا کر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پر عمل کرتے ہوئے اگر ان کو 10 روپے ملے تو وہ 2 روپے نکالے اور اس گلک میں ڈالے تاکہ وہ معاشرے کی افادیت کے لیے کام آئے۔ الحمدللہ اسی کے ذریعے سے بے شمار کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ اس سے بھی جڑے، اپنے گھر، دکان، آفس میں رکھ کر حسب استطاعت ماہانہ و سالانہ تعاون فرمائیں اور معاشرے کی تبدیلی و ترقی میں غیر معمولی کردار ادا کریں۔ اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب کے سامنے ٹرسٹ کا تعارف پیش کریں۔ اپنے گھر، محلہ اور سوسائٹی میں کچھ اگر ایسے سوسائٹیز ہیں جہاں پہ 4-5 بلڈنگیں ہیں، وہاں بچیوں کے لیے مکاتب کا نظام نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کے تعاون اور ہماری صلاحیتوں کے ذریعے سے وہاں مکاتب قائم کر سکتے ہیں۔ گاہے بگاہے ہمارے ٹرسٹ جو توپسیہ میں ہمارا ہیڈ آفس ہے کشتیہ مسجد کے قریب، اس میں تشریف لائیں اور ہمیں مفید مشوروں سے نوازیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے کو اور ہماری تمام کوششوں کو اور معیشت کے اس جد و جہد کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔